اسما ملک کی بازیابی کے لیے شہریوں کا پرامن احتجاج، کارروائی نہ ہونے پر احتجاج کو وسیع کرنے کا اعلان۔ بھاریا روڈ کے محلے سے 20 روز سے لاپتہ اسما ملک کی بازیابی کے لیے سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت شہریوں نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے معصوم بچے کے عدم بازیابی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس انتظامیہ سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں صدر سنی رابطہ کونسل نعمت اللہ فاروقی، پی پی کے نائب صدر سید جواد حسین شاہ، شاہد راجپوت اور وکیل سلطان چوہان سمیت اہل علاقہ کے بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں بلکہ بھریا روڈ کی بیٹی کی بازیابی کا سنگین عوامی مسئلہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر اسما ملک کو جلد از جلد بحفاظت بازیاب نہ کرایا گیا تو شہری احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یوم استحصال کشمیر پر پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن اور بزنس کمیونٹی کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ساؤتھ افریقہ اور بزنس کمیونٹی نے 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کے تحفظ کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں مقیم پاکستانی اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ کیسر محمد بھٹی، چیئرمین رانا عبدالجبار اور صدر میاں محمد رمضان نے 5 اگست 2019 کو جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ اور افسوسناک دن قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دن بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کے حقوق حفظ کیے۔ رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کنکوٹ مراد و نہر میں مصنوعی پانی کی قلت کے خلاف زمینداروں کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاجی دھرنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز پنل بلوچ سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندکوٹ ڈپٹی کمشنر آفس کے گیٹ کے مقام پر۔ قومی عوامی تحریک کی جانب سے اور آبادگاروں کی جانب سے مرادوا نہر میں پانی کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ مزید یہاں موجود دھرنے کے شرکاء سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ قلت کی ہے یہ افسروں کی، یہ ٹیل کے افسر ہیں، RD 150 160 جو ہیں ان کو پانی نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے وہ رشوت مانگ رہے ہیں۔ ہمیں 5 لاکھ 2 کسان حضرات جن کی پانی کی شدید قلت کی وجہ سے احتجاج کا آج احتجاج کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مرادوا کا جو پانی روکا گیا ہے اوپر والے زمینداروں نے یا سرکاری اہلکاروں نے، نہر میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ورنہ احتجاج کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کیا جائے گا۔ جی تیز رفتار ڈمپر اور کار میں تصادم، 4 افراد شدید زخمی۔ چھانگا مانگا سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہاں تیز رفتاری کے باعث ڈمپر اور کار میں خوفناک تصادم۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ حادثے کی اطلاعات ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جہاں کار اور ڈمپر میں آمنے سامنے شدید ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کے تمام 4 افراد کو ریسکیو اہلکاران نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ فوری طور پر مزید علاج کے لیے THQ ہسپتال منتقل کر دیا جہاں ان کی حالت کے پیش نظر علاج معالجہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج، مہنگائی اور ظلمانہ ٹیکسوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ خانپور میں جماعت اسلامی کے کال پر وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی خانپور راشد مسعود اور سینئر رہنما خواجہ رفیق احمد کی قیادت میں درخواستی چوک سے نواں کوٹ چوک تک ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں کارکنوں، خواتین اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھ میں کتبے اٹھائے رکھے تھے اور وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرے کے دوران لیوی بھٹا ٹیکس ختم کرو، مہنگائی نامنظور اور پیٹرول کی قیمتیں کم کرو کے نعرے گونجتے رہے۔ شرکاء نے حکومت سے بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آٹا، چینی اور گھی جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما نے واضح کیا کہ جب تک ظالمانہ ٹیکس واپس نہیں لیے جاتے عوام کو ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا۔
قصور میں یوم شہدائے پولیس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جہاں شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ تقریب میں ڈی پی او قصور آفتاب احمد، پولیس افسران، جوانوں، سول سوسائٹی، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عرفان میو، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ملک کے دوسرے شہروں کی طرح قصور میں بھی جو ہے یوم شہداء منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے قصور کے 35 شہداء کی لازوال قربانیوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر شمع روشن کی گئی۔ ڈی پی او قصور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہداء کی فیملی کے لیے میرا پیغام بڑا مختصر اور دل کی آواز ہے کہ آپ کا بیٹا چلا گیا، وہ خدا کے پاس ایک شہید کی حیثیت سے گیا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہید کو غسل نہ دیں، وہ اسی طرح خون آلود جسم کے ساتھ خدا کے پاس پیش ہو۔ میں بھی ان کا بیٹا ہوں، ان بیواؤں کا، ان بیٹیوں کا، ان ماؤں کا میں بیٹا ہوں۔ ان کا وہ بیٹا چلا گیا ہے، ان کے 2000 بیٹے موجود ہیں ضلع قصور میں، اور میں نے تمام عملے کو یہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ اگر شہید کی فیملی آ جائے تو ان کی ہر معاملے میں پرائرٹی ہے، ان کی بات پہلے سنی جائے گی، ان کا مسئلہ پہلے حل کیا جائے گا۔ جی بالکل، آپ نے کپتان قصور ڈی پی او جو ہے آفتاب الرحمان کی بات سنی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ 35 شہداء کی فیملیز اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اور ان کا اس موقع پر آپ دیدہ ہوتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ قصور جو کہ پولیس کے جوانوں کی 35 شہداء کی پوسٹ مارٹم رپورٹس کو دیکھ لیا جائے۔ ایک بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ہے پیٹھ پر فائر نہیں کھایا گیا، اور سینہ تان کر جو ہے قصور، نہ صرف قصور بلکہ پوری عوام کی جو ہے حفاظت کے لیے ہمیشہ کی طرح وہ کھڑے رہیں گے۔ جی قصور میں یوم شہدائے پولیس کی مرکزی تقریب، اسپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر اور وزراء کی شرکت، شہداء کے خاندانوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ قصور سے چودھری عثمان رشید کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ آنکھوں سے کہو نمناک نہ ہو، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں۔ شہداء اپنے خون سے ہمارے کل کو محفوظ بنا کر اس دھرتی میں اپنی خوشبو سے ایسی آبیاری کر گئے کہ وطن عزیز کے لیے مر مٹنے کا جذبے میں ہزاروں ماؤں کے لال اور شہداء کے وارث پولیس کے جوان شہادت کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے قصور پولیس سمیت پنجاب کے شہداء کو ہمارے لیے فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کی پنجاب پولیس کی یہ صلاحیت، اس کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے، سی ٹی ڈی کے کام کو دنیا تسلیم کر رہی ہے اور مان رہی ہے کہ ہمارے جنگی جوانوں نے دہشت گردی کا مقابلہ جیسے افواج پاکستان بارڈر پہ کر رہی ہیں، انہوں نے ملک کے اندر چوک چوراہوں میں، مسجدوں میں، اسکولوں میں، جہاں جہاں کہیں پر دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر ہماری بہادر سپاہ نے، پولیس نے مقابلہ کیا۔ صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خان، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی نے کہا کہ ان شہداء کی وجہ سے ہم زندہ قوم ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ تم بزدل ہو۔ وطن عزیز کے لیے قربان ہونے والے شہداء کی فیملیز کو بھی ان پر فخر ہے۔ انہوں نے اپنے ملک، اپنی قوم اور ہم سب کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ مجھے جب بھی میرے بابا کی یاد آتی ہے تو ان کی مسکراہٹ، ان کی شفقت اور ان کی نصیحتیں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ ایک بار پھر مجھے آواز دے، میرے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے، مگر پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میری والد صرف میرے نہیں بلکہ پورے وطن کے ہیرو ہیں۔ تقریب میں شہداء کے خاندانوں میں تحائف تقسیم کیے گئے اور شہداء کی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا، کیونکہ اصل زندگی شہداء کی ہے جو تحیات زندہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری عثمان رشید، 7 نیوز۔ احمد پور شرکیہ میں یوم شہدائے پولیس کی پروقار تقریب، شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز بشیر احمد مغل۔ جی بشیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں چوک منیر شہید احمد پور شرکیہ۔ یہاں پر یوم شہداء پولیس کے حوالے سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خوبصورت چراغاں کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی چودھری جوید صاحب ہمارے سے موجود ہیں احمد پور شرکیہ۔ کیا کہیں گے جی آج کے ڈے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست جو ہے وہ شہداء پنجاب پولیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ آج بھی پورے پنجاب میں منایا جاتا ہے۔ آج بھی شہداء کا 5 اگست کا جو آغاز ہم نے صبح تمام تھانہ جات کی مساجد میں
قرآن خوانی سے شروع کیا ہے. اس کے بعد ایک بھرپور پروگرام RPO صاحب DPO صاحب بہاولپور کے انتظامات کے زیر نگرانی بہاولپور میں منعقد کیا گیا. وہاں ہمارے جو بہاولپور کے ٹوٹل 32 شہداء ہیں ان کی فیملیز کو مدعو کیا گیا تھا. یا اسی لیے اکٹھے ہیں تو جو ہمارے شہداء ہیں سرکل کے ہمارے 4 شہداء ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. محکمہ جو ہے ہر سال اسی طرح 5 اگست کو مناتا ہے، یوم شہداء پنجاب پولیس مناتا ہے، تاکہ وہ یاد رکھیں کہ ان کی جو فیملیز ہیں وہ اکیلی نہیں ہیں. پنجاب پولیس، گورنمنٹ آف پنجاب اور پبلک ان کے ساتھ ہے. جی ان کا کہنا تھا کہ یوم شہداء کی خدمات اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جی خانپور میں تھانہ سجا پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد. خانپور کے علاقے چک 64 باغو بہار روڈ پر تھانہ سجا پولیس اور مسلح ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نامعلوم ڈاکو ہلاک ہو گیا. پولیس ترجمان کے مطابق ناکے پر مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے پر مسلح ملزمان نے پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ کر دی تھی. فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہلاک ڈاکو کے قبضے سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا، جبکہ اس کے دیگر ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. اباروں سے تشویشناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر شاخ پل تعمیر ہونے کے باعث اسکول جانے والے معصوم بچے روزانہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر لکڑی کے عارضی اور خطرناک پل سے گزرنے پر مجبور ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز علی نواز شیخ سے. جی علی نواز، آگاہ کیجیے گا. بالکل اس وقت میں موجود ہوں اباڑوں کے قریب گاؤں سامانو خان شہر میں، جہاں ڈہر مینر کے مقام پر بنائی گئی خطرناک پل سے جو ہے اسکول کے بچے سفر کرنے پر مجبور ہیں. میرے ساتھ علاقہ مکین اور اسکول کے بچے موجود ہیں، آئیے ان سے بات کر دیں گے اس حوالے سے کیا کہنا ہے. ہمیں کافی عرصہ ہو گیا یہ گاؤں سامانو خان میں جو ہے نا پل نہیں بنی، تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں. ادھر اس پل کے لیے ہم متاثر ہیں، جو ہے بچے آنے جانے میں بڑی تکلیف ہے. کس سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ، ڈپٹی کمشنر گھوٹکی پر جو بھی ہے ٹوٹل اعلیٰ عملداروں سے ہماری یہی گزارش ہے تو خدا رہا ہمیں یہ پکی پل دی جائے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل بنے. असांखे डीसी खे चऊं था असांखे पुल ॾिनी वञे, काठी वारी पुल रोज़ाना टपी स्कूल वेंदा आहियूं. वरी पुल सहूलियत कान्हे, असां स्कूल टपी वेंदा आहियूं, असांखे पुल ॾिनी वञे. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے علاقہ مکینوں اور اسکول کے بچوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے ہم اس خطرناک پل سے سفر کر کے اسکول جاتے ہیں. اور انہوں نے گورنمنٹ سندھ اور ڈپٹی کمشنر گھوٹکی اور منتخب نمائندگان سے یہی گزارش کی ہے کہ یہاں پر پل دی جائے تاکہ ہم تکلیف سے بچ سکیں. جی کمشنر لاہور نعمان یوسف کا فیروز والا رانا ٹاؤن پٹھان کالونی کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور الحمدللہ صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے اور معمولات زندگی جو ہے نا وہ نارمل ہو رہے ہیں، ایکسیپٹ فار یہ کچھ جو لو لائنگ ہمارے اوپن ایریاز ہیں ان کے اندر پانی ابھی موجود ہے. وہ اس کے اندر ڈی واٹرنگ سیٹس آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، ڈسپوزل اسٹیشن بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں وہ پانی بھی مکمل طور پر ڈرین آؤٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو امدادی سرگرمی ہیں وہ ہماری جاری ہیں، ریلیف ایکٹیویٹیز، اور ان کے اندر بالکل کوئی کمی نہیں آئی. متاثرین کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ہم مہیا کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اے سی صاحب اور ضلع انتظامیہ ساری باقی دیگر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کی کوارڈینیشن کے ساتھ، جس میں واسا ہے، سترہ پنجاب ہے، میونسپل کمیٹی وغیرہ ہے، ان کے ساتھ مل کے دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں پاکستان کے قونصل خانے میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں UAE میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں دبئی سے نمائندہ 7 نیوز نور حسن کی اس رپورٹ میں. دبئی میں پاکستانی قونصل خانے کے زیر اہتمام 5 اگست کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی اور کشمیری برادری نے بھرپور شرکت کی اور کشمیری بہن بھائیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. قونصل جنرل حسین محمد کا کہنا تھا کہ یوم استحصال کشمیر کشمیری عوام کی قربانیوں، جدوجہد اور ثابت قدمی کی یاد دلاتا ہے.
5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी हैं, जिनसे कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदल नहीं सकती। कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि लाखों कश्मीरियों की शनाख्त और उमंगों की अलामत है। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद का मजीद कहना था कि मसला कश्मीर का पायदार और मुनसिफाना हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के एहतराम से ही मुमकिन है। उन्होंने अज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा, जबकि बैरून मुल्क मुकीम कम्युनिटी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर उजागर करने में अपना किरदार अदा करे। To reaffirm our unwavering commitment with the people of Kashmir. आप सबको पता है कि 2019 में इंडिया के यूनिलेटरल और इलीगल एक्शन की वजह से जो मुसीबतें और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हुए हैं वो सारी दुनिया ने ऑब्जर्व किए हैं। मगर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि इंडिया की इस इलीगल और यूनिलेटरल जो एक्शन उन्होंने लिए हैं, इट विल नॉट weaken or change the legal nature of this disputes. तकरीब के दौरान पाकिस्तान की आला क़यादत के यकजहती पर मबनी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। इस मौका पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर मबनी एक तस्वीरी नुमाइश और खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई, जिसे हाज़रीन ने गहरे दुख और तशवीश के साथ देखा। दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी का कहना है कि भारत के तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कमजोर नहीं किया जा सकता और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक कश्मीरी अवाम की आवाज़ हर आलमी फॉर्म पर उठाई जाती रहेगी। नूर हसन, नुमाइंदा 7 न्यूज़, दुबई। पबजी गेम ने 20 साला नौजवान की जान ले ली। पतोकी के नवाही गांव गोपेरा में एक दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 20 साला नौजवान ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात से मालूम हुआ कि नौजवान ऑनलाइन पबजी गेम का शदीद आदी था और इसी के ज़ेरे असर आकर इसने ये खूनी कदम उठाया। 20 साला मुतवफ़ी की शनाख्त हमजा अब्बास के नाम से हुई, जो मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सराय मुगल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया। कमिश्नर लाहौर और एमडी वासा का शहर का दौरा। बारिशी पानी की निकासी का ऑपरेशन का मामला, तमाम अहम मकामात क्लियर। इस मौका पर उन्होंने बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और वासा की जानिब से जारी निकासी आप ऑपरेशन का मौके पर जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने तमाम अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने और शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। दौरे के दौरान कमिश्नर लाहौर ने नादा रोड पे GPO चौक, माल रोड और लक्ष्मी चौक समेत हसास मकामात पर पानी की निकासी की सूरत हाल का मुआयना किया। ब्रीफिंग देते हुए एमडी वासा गफरान अहमद ने बताया कि शहर के तमाम अंडरपासिस और मरकजी हॉटस्पॉट पॉइंट्स मुकम्मल क्लियर हैं। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन खोसू की सरकारी एजाज़ के साथ नमाज जनाजा मुकाबले में मुलव्विस मरकजी मुलजिम हलाक। नवाब शाह में पुलिस मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन खोखू की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जिसके बाद उनकी मैयत को एहतराम के साथ अबाई घर रवाना कर दिया गया। नमाज जनाजा में DIG फैसल बशीर मेमन, SSP समीर नूर चन्ना और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद निजामाती समेत पुलिस के आला अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तर्जमान पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की शहादत में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गुलाब शाह को जवाबी कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया गया। इस मौका पर SSP समीर नूर चन्ना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने शहीद के खून का बदला ले लिया है और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद तेज और सख्त किया जाएगा। रहीम यार खान का वाहिद चिड़ियाघर इंतजामिया की शदीद गफलत के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से सारा फातिमा से। रहीम यार खान का चिड़ियाघर करप्शन की नजर हो गया। पानी और खुराक की कमी की वजह से जानवर और परिंदे बीमार होने लगे। चिड़ियाघर खंडरात का मंजर अख्तियार करने लगा। दरख्त और पौधे और घास के प्लाट भी पानी न होने की वजह से सूखने लगे। दफ्तर का अमला सिर्फ हाजिरी लगाने तक महदूद। कहाँ से आए आप? सादे के पास। और आप अगर यहाँ पे आए घूमने के लिए आए होंगे, सुना यहाँ का हाल वाल क्या है? ठीक है, मुनासिब है, लेकिन इंतजामात में थोड़ा इन्हें बेहतरी करनी चाहिए। जानवरों का जो है उनकी खुराक में तवज्जो देनी चाहिए। जो विजिटर आते हैं उनके लिए इन्हें ख्याल करना चाहिए, ज़रा बैठने की कोई जगह हो, इंतज़ाम के मुनासिब इन्हें करने चाहिए। इस चीज़ की कमी महसूस। आज फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आए थे आप? बहुत टाइम में पहले आया।
उस टाइम भी यही हालत थी? हाँ जी, तकरीबन ऐसी। पानी की सहूलत न होने की वजह से अवाम परेशान। चिड़ियाघर का इंचार्ज राशिद का मौक़िफ़ देने से इनकार। उसका कहना था कि मैंने कई बार जो है रिपोर्टें बनाकर भेजी हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर की परमिशन नहीं कि मैं मीडिया को मौक़िफ़ दूँ। अगर मैं मौक़िफ़ दूँ भी सही तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अवाम का आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा।